جی، پہلا پراسپیکٹ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کے لیے، ڈائلاگ چلانے کے لیے، پہلی جو کامن چیز ہے، کامن سفیر دونوں کو اوور لیپ کر رہا ہے، وہ ہے پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ آر ممبرز آف برٹش کامن ویلتھ. سو کامن ویلتھ کنٹریز کین ریسٹرکچر ڈائلاگ بٹوین بوتھ کنٹریز. دیکھیں، کامن ویلتھ سے مراد برٹش کامن ویلتھ ہے. پاکستان بھی اور انڈیا بھی اور دیگر 54 ممالک بھی ان کے ساتھ برٹش کامن ویلتھ کے ممبر ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں ان کو وہاں سے. لہٰذا ان ممالک کے لوگ اور ممالک، خاص طور پہ یو کے بہت بڑا انفلوئنس رکھتا ہے دونوں کنٹریز میں، بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، آرمڈ پارٹنر ہے، سیکیورٹی اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لہٰذا وہ اگر کہے تو بہت ساری چیزیں دونوں ممالک میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگلی اپرچونٹی ڈائلاگ کی کون شروع کروا سکتا ہے؟ یو اے ای اینڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ KSA انجوائز اسٹرانگ پارٹنرشپ ود انڈیا اینڈ کین پلے رول آف میڈیٹر ٹو ریڈیوس ٹینشنز. اور انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جب بھی ریلیشن شپس خراب ہوئے ہیں، 2001-2 میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 6-7 میں ممبئی اٹیک کے بعد 2008 میں دیکھ لیں، ایون 2019 میں بھی دیکھ لیں، ابھی 2021 کا ریسنٹ جو کراس بارڈر فائرنگ ایگریمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یو اے ای اور کنگڈم آف سعودی عربیہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ رکھتا ہے. یو اے ای کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر. انہوں نے مودی کو میڈل دیا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اور بلکہ جو سول میڈلز ہیں ان میں جو پہلا یعنی سر فہرست زیادہ سب سے بڑا اعزاز ہے وہ دیا ہے انہوں نے مودی کو. اور سعودی عربیہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، 150 ارب ڈالر کی، $150 بلین کی انویسٹمنٹ اس وقت انڈیا میں چل رہی ہے. اور بہت زیادہ انڈینز پاکستانیوں کی طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای میں بہت زیادہ انڈینز وہاں پر بطور لیبر کام کر رہے ہیں. سو انڈین اکانومی کے لیے یہ دونوں ممالک بہت ضروری ہیں، سیم پاکستان کے لیے بھی. سو یہ دو ملک جو ہیں یہ بہت بڑے ممالک ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تو دونوں کے بطور اسلامی ممالک بہت اچھے ریلیشنز ہیں. لہٰذا یہ دونوں ملک پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. پھر رول آف رشیا اینڈ چائنا لائک بگ وگز ایٹ SCO ٹو ڈیولپ ٹرسٹ بٹوین بوتھ ان سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز. آپ کو پتہ ہے SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک سیکورٹی آرگنائزیشن ہے، سیکورٹی پلیٹ فارم ہے. اور خاص طور پہ تب جب رشیا اور چائنا جیسے بڑے بھائی وہاں پر موجود ہیں، جب اتنی بڑی پاورز موجود ہے تو ان کی پاورز کی موجودگی میں یہ چھوٹے چھوٹے ملک اپنے مسائل ان کے انفلوئنس کے انڈر ٹھیک کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں سب سے بڑا مسٹرسٹ سیکورٹی کا ہی ہے نا. پاکستان کو اپنے سب سے بڑے ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا سے سیکورٹی تھریٹ ہی ہے، اور انڈیا کو بھی پاکستان سے سیکورٹی تھریٹ ہی ہے. تو سیکورٹی تھریٹ کے لیے SCO ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. وہ ڈیلی سیکورٹی ایشوز کو کرتا ہے، تو یہاں ان کو رول ادا کر دینا چاہیے. پھر جو سارک ہے، ساؤتھ ایشین جو ایک پوری آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں سری لنکا بھی شامل ہے، نیپال بھی شامل ہے، بھوٹان بھی شامل ہے، اور انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہے. ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک جسے ہم کہتے ہیں، ایبریویشن ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن. سارک 1985 میں بنائی گئی تھی، خاص طور پہ MCQs وغیرہ کے لیے امپورٹنٹ رہے گا آپ کے لیے. تو یہ ملک اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کے لیے کام کر سکتا ہے. ایک تو اکنامک انٹیگریشن کے لیے کام کر سکتا ہے، اور دوسرا کلائمیٹ چینج جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں اگر سیلاب آ رہا ہے تو 2-3 سال میں انڈیا میں بھی پہنچ جائے گا، بنگلہ دیش میں بھی آ رہا ہے، میانمار پہلے ہی افیکٹڈ ہے آلریڈی. تو یہ اور سری لنکا بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، مالدیپ تو تقریباً آدھا سمندر میں ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا انفلوئنس پورے ساؤتھ ایشیا پہ ہے. تو لہٰذا کلائمیٹ چینج اور اکنامک انٹیگریشن آف ریجن
یہ دو ایسے کامن انٹرسٹ ہیں پورے سارک کنٹریز کے، آدھا پاکستان کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، دونوں کی بری حالت ہے اکانومی کو دیکھ کے. تو یہاں پہ ڈائلاگ بن سکتا ہے اگر سارک اپنا اچھا رول ادا کرے. اگر تیسری چیز دیکھیں تو رول آف یو این او اینڈ او آئی سی، یہ بھی دونوں بڑے پلیٹ فارم ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور او آئی سی بہت انفلوئنس رکھتا ہے انڈیا کے اوپر. پھر ہاں جی گبر کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. رول آف یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دیکھیں اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ٹھیک بن جائے نا، بندے کا پتر بن جائے، تو یہ دونوں ملکوں کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ آگ لگانے والا بہت بڑا فیکٹر امریکہ کا. دیکھیں امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو یوز کیا جائے چائنا کے اگینسٹ، لہذا وہ انڈیا کو بہت زیادہ آرم سپلائی کر رہا ہے. 2008 کی آپ نیوکلیئر ڈیل دیکھ لیں، 2008 کی انڈیا امریکہ نیوکلیئر ڈیل کے بعد انڈیا کی آنکھیں ماتھے پہ چلی گئی ہیں. بہت بڑی ڈیل تھی وہ آرمز کو لے کے. اس کے بعد بیکا سائن کیا گیا، لیموا، کوسا، اور پھر کوآڈ کے بعد تو انڈیا اور امریکہ ایک سمجھ لیں کہ ڈیفنس پارٹنرز ہی ہو چکے ہیں چائنا کو لے کے. لہذا جتنا امریکہ چاہ رہا ہے چائنا کو کنٹین کرنا، وہ انڈیا کو امپاور کر رہا ہے. اب انڈیا کو امپاور کرنے کا مطلب اسٹریٹجیکلی اور آرمز ریس کے اندر دیکھ لیں پاکستان کو اس سے ڈینجر ہو رہا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ S-400 بھی لے چکا ہے. لہٰذا پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، ریجن اتنا ہی ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، پیس کے چانسز اتنے کم ہو رہے ہیں، لڑائی اور کنفلکٹ اور وار کے چانسز اتنے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اگر امریکہ انڈیا کے ساتھ امبیلنس بند کر دے، انڈیا کو زیادہ اور ایکسٹرا فیور اور سپورٹ دینی بند کر دے، اور انڈو پیسفک اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کرے، تو پاور بیلنس ساؤتھ ایشیا کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیں جب انڈیا کے پاس اور پاکستان کے پاس ہتھیار اور پاور اور بیلنس ہوگا ہر چیز کے سینس میں، تو پھر انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم آج اپنے اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں. ہم نے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز میں جو ریسنٹ ٹرینڈز ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، جو کنفلکٹس کی ریزن ہے وہ بھی دیکھی ہے، اور جو بہتری آئی ہے 2021 اور 22 کے اندر اس کا انالیسس بھی کیا ہے، اور مزید بہتری کی گنجائش، اپرچونٹیز اور پراسپیکٹس کو بھی ہم نے انالیسس کیا ہے. تو امید ہے کہ اب انڈو پاک ریلیشنز اس وقت موجودہ وقت میں ان دنوں میں کس طرح چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں. اور مزید اچھے کیسے ہو سکتے ہیں میں نے 7-8 اپرچونٹیز ایکسپلین کر دی ہیں، جس کے بعد اگر اس طرح کوئی کوسچن آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ ایک بہت ڈیٹیلڈ انالیسس لکھ سکتے ہیں. اور ویریس ایگزامپلز میں نے کوٹ کی ہیں، آپ ان ایگزامپلز کو لکھ کر کچھ 6-7 پیج کا کوسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی UPSC CSS PMS ایگزام اگر آتا ہے، کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام آتا ہے، اٹ ول بی ویری بینیفیشیل فار یو. تو جی خیال رکھیے گا اور چینل کو